السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا حرام ریلیشن شپ کورس کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ آخر ہم نے ایسے ریلیشن شپس جو ہیں ان سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ باقی باتیں تو ساری ہم نے جان لی ہیں کہ حرام ریلیشن شپس ہوتے کون سے ہیں، دوست ہو سکتا ہے نامحرم یا نہیں ہو سکتا، بھائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ بھی جان لیا کہ ایسے ریلیشن شپس جو ہیں ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ چیز بھی جان لی کہ ایسے ریلیشن شپ سے اگر ہم نکلیں گے تو ہمیں ملے گا کیا۔ لیکن آخر نکلے کیسے؟ سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ نکلنا کیسے ہے۔ آخر ہم پہلا سٹیپ لیں کیا، ایسا کیا کریں کہ ہماری ایسے ریلیشن شپ سے جان چھوٹ جائے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے بہت اسپیشل ہونے والا ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو واقعی ایسے تعلقات سے نکلنا چاہتا ہے۔ آپ نے صرف باتیں سننی نہیں ہیں، آپ نے عمل میں بھی لانی ہے۔ اگر آپ کو علم ہوا لیکن آپ عمل کرنے سے قاصر رہے، آپ نے عمل نہ کیا، تو اس چیز کا آپ کو گناہ مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا آپ کو سیکھنے کا موقع بخشا ہے، تو اب آپ نے اس موقع کی قدر کرنی ہے اور اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ کیوں مجھے موقع دیا گیا۔ ہر کسی کو اس گروپ میں جگہ نہیں ملی، آپ کو ملی ہے تو کسی وجہ سے ملی ہے۔ چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ایسے ریلیشن شپ سے ہم نے نکلنا کیا ہے، فرسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہم نے کورس اب شروع ہونے والا تھا، تب ہم لوگوں نے نیت کی تھی کہ ہم نے ایسے تعلقات جو ہیں ان سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نیت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے تب نیت نہیں کی ہوگی، اس چیز کو نگلیکٹ کر دیا ہوگا۔ وہ اس گروپ میں تو آگے ہوں گے لیکن اس نے اس گروپ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اب خدا را اس لیکچر کو دھیان سے سن لیجیے گا اور اس کو سننے کے بعد تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ بہادری دکھانی ہے، کیونکہ بہادر بندہ چینج ہو سکتا ہے، کمزور بندہ چینج نہیں ہو سکتا۔ کمزور بندہ چینج ہونے لگے نا، اس کو یہ ڈر کھا جاتا ہے، میری پکچرز اس کے پاس ہے، میری ویڈیوز اس کے پاس ہے، میری چیٹس اس کے پاس ہیں، فلانے کو پتہ ہے، فلانے کو پتہ ہے، سارے جہان کو پتہ ہے میرا اور اس کا سین چل رہا تھا۔ اب ہم لوگ کیسے ایک دم سائڈ پہ ہو جائیں؟ اگر ہم لوگ سائڈ پہ ہو بھی گئے تو لوگ کون سا یقین کریں گے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس چیز کو اس لیے نہیں چھوڑنا کہ لوگ کہیں کہ ہاں جی یہ اچھا ہے، ہاں جی یہ نیک ہے، ہاں جی اس نے یہ کر دیا وہ نو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی رضا بالکل بھی میٹر نہیں کرتی ہے نا میٹر؟ تو پھر ایسے تعلقات سے نکلنا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ اٹھیں، کسی بھی تنہائی میں چلے جائیں، چاہے نماز بچھا لیں، جیسے بھی ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی تیری نافرمانیاں کی ہیں، تو نے تو مجھے اتنا کچھ بخشا، تو نے تو میرے پردے رکھے، تو نے تو میری لاج رکھی، لیکن میں ہوں کہ تجھے ناراض کرتی چلی آئی۔ میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ مجھے پتا تھا تجھے یہ تعلق سخت ناپسند ہے، لیکن پھر بھی میں اتنے ٹائم سے ایسے تعلقات کو نبھاتی آ رہی ہوں۔ میں بڑی شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں تیری بندی ہوں، میں بھٹک گئی تھی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، میں اپنے نفس کے چنگل میں پھنس گئی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محبت سے جب آپ معافی مانگیں گی نا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ معاف کرنے کے بعد آپ نے اپنے دل سے یہ ہر ڈر نکالنا ہے کہ اب مجھے رسوا کر دیا جائے گا، کہ میری پکچرز، میری ویڈیوز، میری چیٹس جو ہیں وہ لیک کر دی جائیں گی۔ کیونکہ اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ایسا کرنے لگتے ہیں تو آپ کا سامنے والا پارٹنر جو ہے وہ آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ آپ نے اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنا، نہ ڈر ہو جائیں۔ لوگوں سے ڈرنا بالکل چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہے تو لوگوں کا ڈر ہونے کی جگہ ہی نہیں بچتی نا۔ تو آپ لوگوں نے ایسی کسی دھمکی میں نہیں آنا، بھاڑ میں جائے، جو کہتا ہے کہتا رہے۔ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس چیز پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اگر اب آپ اتنا ٹائم ہو گیا حرام میں ملوثی، اتنا گند کاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلیل نہیں ہونے دیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کو چھوڑیں گی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ریکارڈنگ کری تھی، ریکارڈنگ کرتے کرتے گھر والوں نے اتنی آوازیں دی ہیں، حالانکہ ان کو بتا کے بیٹھی ہوں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو ان کی بات سننے چلی گئی تھی۔ اب وہ بعد میں وہ فلو نہیں رہا، لیکن خیر ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کیسے چھوڑنا ہے ایسے تعلقات کو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور نہ ڈر ہو جانا ہے کہ کوئی کیا کر لے گا، جو کوئی کرتا ہے کرنے دے۔ اگر آپ فیملی میں بدنام بھی ہیں نا، اٹس اوکے، آپ نے صرف اللہ کے لیے بدلنا ہے، آپ نے صرف اللہ کو پروو کرنا ہے کہ میں بدل چکی ہوں۔
لوگ جیسا کہتے ہیں کہنے دیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. جتنا بھی نیک پارسا انسان ہے نا، لوگ بات کر جاتے ہیں. انہوں نے تو حضرت مریم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تھا، تو ہم لوگ تو پھر کس کھیت کی مولیاں. تو لوگوں سے ڈرنا، ان کی باتوں سے ڈرنا، یہ چیز اپنے دل سے نکال دیں، بالکل بے خوف ہو جائیں. پہلا سٹیپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. اب دوسرا سٹیپ کیا کریں؟ معافی تو ہمیں مل گئی، اب ہم کریں کیا؟ پریکٹیکلی کیا کریں؟ اس انسان کا نمبر جو ہے اس کو بلاک کریں. بلاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر کے آپ کے ساتھ مزید یہ تعلق نہیں نبھا سکتی. اگر آپ مجھ سے سنسیئر ہیں، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو جب نکاح کا وقت آئے گا تو مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیجیے گا. نکاح کے بعد ہم جتنی ہو سکا باتیں کریں گے، لیکن فی الحال میں اپنے اللہ کو مزید ناراض نہیں کر سکتی. طریقے سے بات سمجھائیں. اگلا بندہ سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا بھاڑ میں جائے. اب کچھ لڑکیاں جن کی منگنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اتنا ٹائم ان سے بات کر رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے بات کرنا چھوڑ دی، یہ نہ ہو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے. ہوتا ہے تو ہونے دیں، اللہ کو راضی کریں، وہ آپ کو بہترین نواز دے گا. اب وہ بندہ جس کو آپ بتا رہی ہیں کہ نہیں میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعلق چھوڑ رہی ہوں، اور آپ صرف نکاح کا پیغام بھیجیے گا، پھر ہم بات کر لیں گے جو بھی کر لیں گے. اب جو بندہ یہ چیز نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا کہ سامنے والی کتنی پرواہ کر رہی ہے، وہ ماشاء اللہ سے بدل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پرواہ کر رہی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے. لیکن اگلا اگر آپ کو مزید فضول کی باتیں سنا رہا ہے تو اٹس مین کہ وہ آپ کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں اس کو. مطلب یہ جو آپ کے دل میں ڈر ہے نا کہ ہائے وہ مجھے چھوٹ نہ جائے، یہ ڈر نکال دیں. جاتا ہے تو جانے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازیں گے. اپنے دل سے ڈر نکالیں. یہ فضول کے چھوٹے چھوٹے ڈر جو ڈر ہونے چاہیے نا، وہ ڈر اپنے اندر پالیں. سب سے پہلا ڈر ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے یا نہیں. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. لیکن ہم لوگ یہ چیز سوچتے نہیں ہیں. ہمارا ہر ڈر یہ ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کر لیا لوگ کیا کہیں گے، وہ کام کر لیا لوگ کیا کہیں گے. پتہ نہیں ہم لوگوں نے لوگوں کو اپنا خدا کیوں بنا لیا ہوا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اس انسان کو یہ چیز کلیئر کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو بلاک. اب ایک انسان ہے، اس نے اتنا ٹائم خود کو ایک نامحرم سے بات کرنے میں مصروف کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی روٹین میں ہی وہ ہوتا ہے کہ اس نے بس موبائل پکڑنا ہے تو اسی سے بات کرنی ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ تو اس کی تو عادت بن گئی تھی. اب اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ موبائل پکڑے تو کرے کیا. اس نے یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں قرآن کو انسٹال کرے. پہلے وہ نامحرم سے باتیں کرتا تھا، اب وہ قرآن سے باتیں کرے. قرآن سے باتیں کرے، قرآن میں پڑھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا احکامات چھوڑے ہیں. دین کو سمجھے، خود کو بزی کر لے. کسی بھی چیز میں بزی کر سکتا ہے، خود کو کسی کورس میں بزی کر دیں. نیکسٹ ہماری جو سیریز شروع ہوں گی آپ اس میں خود کو بزی کر دیں. بکس پڑھنے میں بزی کر لیں. خود کو بزی رکھنا ہے. اگر آپ خود کو بزی نہیں رکھیں گے تو 4 دن آپ سیٹ ہوں گی، 5ویں دن آپ پھر اسی انسان کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کو کچھ کرنے کو ملے گا ہی نہیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو اگر آپ نے نیکی چھوڑنی ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، تو اس کے بدلے میں کسی نیکی کو جگہ دینی ہے تاکہ وہاں پہ کوئی اور برائی نہ آ سکے. یہ نہ ہو کہ آپ یہ برائی چھوڑ کے کسی اور برائی کو اڈاپٹ کر لیں. ایسا نہیں کرنا. برائی والی جگہ جو ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا. وہ جو ٹائم ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا. اس کو کسی اچھی چیز میں بزی کر لینا ہے. لائک پہلے آپ اگر بکس نہیں پڑھتی ہیں تو بکس پڑھنے کی عادت اپنا لیں. اسلامک بکس، انفارمیٹیو بکس آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اپنی فیملی کو ٹائم دینا شروع کر دیں. پہلے کچھ لوگ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے ہوں گے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا شروع کریں. اپنے فرینڈس جو ہیں، فیمیل فرینڈس جو ہیں، آپ ان سے بات کرنا شروع کر دیں. ان کو ٹائم دینا شروع کر دیں. جس طرح سے بھی خود کو آپ اچھے طریقے سے بزی کر سکتی ہیں. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے اپنی روٹینس، اپنا سارا کچھ. آپ لوگ خود کو بزی کرنا شروع کر دیں. اور اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس تو کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کریں. باقی جب اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے نا، کسی انسان کی ضرورت تو رہتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی انسان ہے، انسانوں کو کہیں نہ کہیں انسانوں کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانورسیشن کیا کریں. جب اکیلے بیٹھ جائیں، کچھ سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بتانا شروع کر دیں کہ یار میں ایسی تھی، میں ویسی تھی، تو نے مجھے قبول کیا، تیرا شکریہ. اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. ایسی ہی باتیں کیا کریں پرتکلف ہو کے، جیسے ہم اپنے عام دوستوں سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے سر پہ دوپٹہ اور وضو اور پراپر جائے نماز. نہیں، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ کسی بھی طرح، کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت اپنائیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ ہماری ایک سیریز شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، جس میں ہم پراپر یہ جانیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر سے بہترین کیسے کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے کون. یہ سیریز انشاءاللہ بیسٹ سیریز ثابت ہوں گی. پہلے بھی میں نے یہ سٹارٹ کروائی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو سکی. اب انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو سٹارٹ. اگر آپ لوگ نیکسٹ سیریز میں
ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس گروپ کو لیفٹ نہ کریں، لیکن اگر آپ لوگ بس یہی کورس کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے تو آپ کا اور میرا یہ سفر یہیں پہ ختم ہوا۔